حدیث نمبر 3507 حدثنا علی بن حجر حدث اخبرنا ولید بن مسلم عن ابن لہیعۃ عن عبید اللہ بن ابی جعفر عن ابان بن صالح عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء مخ العبادہ هذا حدیث غریب من هذا الوجه لا نعرفه الا من حدیث ابن لہیعۃ۔ اسی عنوان کی ایک دوسری حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے، ہم اسے صرف ابن لہیعہ کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ مغز یعنی اصل اور خلاصہ اور نچوڑ ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور انکساری کا اقرار کرتا ہے، مظاہرہ کرتا ہے۔ سر جو اشرف الاعضاء ہے، جسم کے تمام اعضاء میں سب سے بزرگ اور معزز عضو ہے، اس عضو کو اللہ کی بارگاہ میں زمین پر خاک پر رکھ دے کر اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی، برتری اور بزرگی کا اقرار کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے۔ تو دعا ہی اصل عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے۔ اکثر لوگ خالی سلام پھیرتے ہی، بعض گمراہ جماعتیں دعا کا ذکر ہی نہیں ہے کہتے ہیں، حالانکہ احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد دعا کیا کرتے تھے۔ ہاں، دعا مختصر کرنی چاہیے، کیونکہ جن فرائض کے بعد سنتیں ہیں جیسے ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہیں، ایسی نمازوں میں مختصر دعا کا ذکر آیا ہے تاکہ فرض اور سنت کے درمیان زیادہ طویل فاصلہ نہ ہو۔ تو دعاؤں کا ثبوت ہے، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور احادیث شریفہ سے بھی دعاؤں کا ثبوت ملتا ہے۔ ورنہ بہت ساری دعائیں جو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر اس طرح دعا کیا کرتے تھے، یہ دعا زور سے کرنے پر ہی معلوم ہو سکتی ہیں دعائیں، تو اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نمازوں کے بعد دعا کرنے کا ثبوت ہے احادیث شریفہ سے، اور دعا کو عبادت کا مغز اصل قرار دیا گیا ہے کہ دعا خلاصہ ہے عبادتوں کا اور نچوڑ ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسا ہی ایک مثال کے طور پر جیسا کہ ایک مستری ہے، دن بھر کام کر رہا ہوں جی، اور کام کرنے کے بعد اپنی اجرت لیے بغیر جاتا ہوں جی، تو نمازوں کے بعد، عبادت کے بعد، تلاوت قرآن کرنے کے بعد بھی جو ہے جی دعا کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب اس طرح سے جو ہے ہمارے پیر و مرشد حافظ قاری سید محمد عبد القادر الحسینی حفیظہ اللہ عمر جیلانی پاشا جو ہے فرماتے ہیں، بیانات میں اکثر فرماتے ہیں، جی، پر آدمی یہ مثال جو ہے ہاں وہی کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کی اس طرح بھی تشریح فرمائی ہے کہ جس طرح ایک میستری، ایک مزدور اجرت پر کام کرنے والا صبح سے شام تک کام کرتا ہے اور پھر وہ اجرت لیے بغیر واپس ہوتا ہے، تو ایسے ہی ہے کوئی عبادت کرے اور دعا نہ کرے تو وہ اپنی اجرت طلب کیے بغیر بارگاہ خداوندی سے واپس ہو رہا ہے۔ تو بہرحال دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث نمبر 3508 حدثنا احمد بن منیع حدثنا مروان بن معاویہ عن الاعمش عن ذر عن یسیع عن النعمان بن بشیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ هذا حديث حسن صحيح وقد رواه منصور والاعمش عن ذر ولا نعرفه الا من حديث ذر۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی تو عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہی ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی استشہاد کے طور پر، دلیل کے طور پر، اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقیناً جو میری عبادت یعنی مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس کو منصور نے اور اعمش نے ذر سے روایت کیا، اور ہم اسی ذر ہی کی روایت سے اس کو پہچانتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا، اور جو لوگ دعا کرنے سے کتراتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ تو اس سے بھی دعا کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا دعا کرنا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا اور گریہ وزاری کرنا بہت پسند ہے۔ حدیث نمبر 3509
باب منہ حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن اسماعيل عن ابي المليح عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من لم يسأل الله يغضب عليه وقد روى وكيع عن غير واحد عن ابي المليح هذا الحديث ولا نعرفه الا من هذا الوجه حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا ابو عاصم بن محمد ابي المليح عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحوه۔ اسی عنوان کا ایک اور باب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس پر غصہ ہوتا ہے۔ وکی نے بواس سے متعدد افراد ابو الملیح سے یہ حدیث روایت کی، ہم اسے صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں۔ اسحاق بن منصور نے بواس سے ابو عاصم، حمید، ابو الملیح اور ابو صالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کی مثل مرفوع حدیث روایت کی۔ اس حدیث شریف سے بھی دعا کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے، سوال نہ کرے، دعا نہ کرے تو اللہ اس پر غصہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ نہ مانگنے سے غصہ ہوتا ہے، جبکہ مخلوق کا یہ معاملہ ہے کہ بار بار مانگے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مخلوق سے اپنی حاجتوں کو وابستہ کرنے کے بجائے خالق سے اپنی حاجتوں کو وابستہ کرنا چاہیے، جو مانگنے پر، سوال کرنے پر، بار بار پوچھنے پر بھی ناراض نہیں ہوتا، بلکہ نہ پوچھیں بندے، اس کی بارگاہ میں دست سوال دراز نہ کریں تو اس کو غصہ آتا ہے۔ اسے بھی سوال کرنے کی، مانگنے کی، صرف اللہ سے مانگنے کی اور اللہ سے دعا کرنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ بندوں کو اپنی حاجتوں کی تکمیل اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے۔